السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے ذریعے ہم نے جو حدیث کا سیشن شروع کیا ہے یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور اس میں جو ہم نے حدیث میں جو ہم نے پہلا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے علم. یعنی علم کی کیا اہمیت ہے یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث سے جو پتہ چلتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے عمل میں بھی آئے. کیونکہ آپ دیکھیے علم کے بارے میں ہم جانتے تو ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے، لیکن وہ اسی طرح ہے اہمیت ہمارے نظر میں جو ہم نے عام اپنے ماحول سے لے لی، جتنا علم اور جتنی نالج ہم نے اپنے ماحول سے لے لی. لیکن اب انشاءاللہ ان سیشنز میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، اس کی اہمیت کی گہرائی میں جائیں، اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ اصل میں چیز کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لا کے کیسے کیسے خیر و برکت سمیٹ سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یاد رکھیے کہ علم کی بات جب بھی کی جاتی ہے تو اس میں آپ دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مرتبہ تعریف کی ہے علم کی، اور اس کے متعلق جو جو آیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے. لیکن جب بھی اب میں علم کا ذکر کروں تو آپ کے ذہنوں میں دو باتیں کلیئر ہونی چاہیے کہ علم جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک ہے دینی علم جس کو ہم ان ادر ورڈز کہتے ہیں شرعی علم، یا ہم کہتے ہیں ریلیجس نالج. دوسری چیز سیکنڈری علم کون سا ہے؟ دنیاوی علم، کونی علم، یونیورسل نالج. اور یاد رکھیے یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں. جب صرف علم کا لفظ آئے تو آپ دونوں سمجھ جائیں، ٹھیک ہے، کہ دونوں علم اس میں مراد ہیں. مگر جس جگہ اللہ کے رسول نے زور دیا ہوگا قرآن کے علم کا، شریعت کے علم کا، تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ یہاں پہ بات کس کی گئی ہے؟ دین کے علم کی. لیکن علم میں فرق نہیں کیا گیا، علم دونوں طرح امپورٹنٹ ہے. اور یاد رکھیے علم کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے، اتنی پرانی ہے جتنا کوئی انسان کی خود اپنی تاریخ ہے. اگر آپ کو ذرا سا ذہن میں آپ لائیے اور اس کو تھوڑا سا ریوائیو کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کو کہا. پہلا بشر، پہلا انسان جو بنایا گیا اس کو سجدہ کرنے کو کہا گیا. اور وجہ کیا بنی؟ علم. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے نماز نہیں سکھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے روزہ نہیں سکھایا، زکوٰۃ نہیں سکھائی، اخلاقیات نہیں سکھائے، معاملات نہیں سکھائے، ایون آپ غور کیجئے توحید بھی نہیں سکھائی. پہلی چیز کیا سکھائی؟ علم، چیزوں کے نام. اور پھر علم کی بنیاد پر ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے کہا گیا کہ اب ان کو سجدہ کریں. تو نسل آدم کے لیے یہ فضیلت ہے اور یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے. اور پھر آپ اسی چیز کو ذہنوں میں رکھ کے دیکھیے کہ جس قوم کو، جس انسانیت کو، میں انسانوں کی بات کر رہی ہوں، پہلا حکم کیا ملا کہ یہاں پہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ علم. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پہلی وحی جب آتی ہے اس امت کے اوپر تو وہ وحی کیا نازل ہوتی ہے؟ اقرأ، پڑھ. پھر وہی بات دیکھیں گے کہ پہلی وحی میں نماز، روزہ، تہجد، وراثت، حج، پردہ کچھ بھی نہیں آیا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے. پہلی وحی کیا آئی؟ اقرأ، پڑھو. کیسے پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق. پھر آیا اس رب کے ساتھ جس نے تمہیں تخلیق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے کے ساتھ پیدا کیا. اب یہاں پہ بھی علم دیا جا رہا ہے، مزید علم ہے. اقرأ،
پھر کہا گیا پڑھو وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، یہ بھی علم دیا جا رہا ہے کہ رب کون ہے. اور آگے کیا، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا. تو پہلی وحی جو ہے وہ بھی علم کے اوپر آ رہی ہے. اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ جس قوم کو پہلا حکم ملے اقرا، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کو اگر ہم علم سکھاتے ہیں، مسلمانوں کو علم سکھانا بالکل وہ مثال ایسی ہے کہ آپ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھائیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ وہ نیشن ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس کو پہلا حکم وحی میں کہا گیا اقرا، پڑھو. پھر اس کے بعد قرآن میں بے شمار جگہ پر، بے بہا جگہ پر آپ کو علم کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہوں پر علم کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. جیسے کتاب العلم کا جب آغاز ہوتا ہے، اب یہ جیسے میرے پاس جو کتاب ہے یہ استاذہ فرحت ہاشمی کی کتاب ہے ربی زدنی علما، اس کا جس کا PDF کی پکچر بھی آپ کے سامنے موجود ہوگی. اسی میں سے ہم نے کچھ اسی کتاب میں سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اسی میں سے ہم نے کچھ احادیث سلیکٹ کی ہیں اس ٹاپک پر کہ ہمیں علم کی اہمیت پتہ چلے. تو کتاب العلم میں باب فضل العلم، علم کی فضیلت کے بیان میں تعلما و تعلیما للہ تعالی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سیکھنا اور سکھانا، اس کی فضیلت کیا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وقل، اور کہہ دیجئے، یہ حکمی آیت ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. کیا؟ ربی زدنی علما، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. اللہ اس دعا کے لیے آرڈر دے رہے ہیں، کہیے، یہ دعا مانگیے. کیا؟ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اب دیکھیے کون سا مسلمان ہے ایسا جو یہ علم نہیں جانتا، کون سا مسلمان ہے ایسا جو یہ دعا نہیں جانتا. تو اور اس میں دونوں علم آ جاتے ہیں، شریعت کا علم، کائنات کا علم. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر کی یہاں پہ مینشن ہے، سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. بہت ہی بڑا کوسچن مارک ہے. اس کا جواب آپ سب اپنے آپ کو خود دیں، میں اپنے آپ کو ہمیں خود دوں کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے. اور آج کی دنیا میں تو اس بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. کیا سٹیٹس میں فرق نہیں ہو جاتا علم سے اور لا علمی سے؟ کیا لوگوں کے رویوں میں فرق نہیں آ جاتا ہمارے ساتھ؟ ایک علم والے کے ساتھ معاملہ اور ہوگا، ایک ان پڑھ کے ساتھ معاملہ اور ہوگا. بالکل پوچھا جا رہا ہے یہاں پر کہ جس طرح رات اور دن میں فرق ہے، اچھائی برائی میں فرق ہے، حق باطل برابر نہیں ہو سکتے، تو جاننے اور نہ جاننے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کی فضیلت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایک دوسرے کی ہم عزت کیوں کرتے ہیں. چلیں اس کو ذرا تھوڑا سا ایگزامن کریں، اپنے ماحول کو دیکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیے، پھر آپ اس میں یہ دیکھیے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی عزت کب کرتے ہیں، کب عزت ہوتی ہے؟ یہ میرا ٹیچر ہے، ٹیچر کی عزت کیوں ہے؟ پرنسپل ہے، پرنسپل کی عزت کیوں ہے؟ یہ مفتی ہے، مفتی کی عزت کیوں ہے؟ یہ حافظ ہے، جب ہم سمجھتے اچھا یہ حافظ ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ حافظ ہے، آپ لوگ تو حافظ قرآن ہے، پھر بڑا رشک آتا ہے ان کے اوپر. فرق کس چیز کا ہے؟ وہ انسان تو وہ آپ جیسا میرے جیسا ہی ہے، فرق علم نے بنا دیا. اسی طرح دنیاوی علم کو آپ دیکھ لیں، باہر کا ڈگری ہولڈر ہے، ہمارا معاملہ ہی بدل جائے گا اس کے ساتھ. PhD ڈاکٹر ہے، ہمارا معاملہ بدل جائے گا. آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بس میں، کہیں پلین میں، کہیں آپ ڈاکٹر کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی انسان، جب تک آپ اس کو جانتے نہیں آپ آرام سے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے. لیکن جو ہی پتہ چلے گا یہ تو فلانا سائنٹسٹ ہے، یہ تو فلانا PhD ڈاکٹر ہے، یا یہ MBBS ڈاکٹر ہے، تو ہمارا طریقہ ہی بدل جائے گا. اچھا آپ ڈاکٹر ہیں، وہ ایک عزت کی نگاہ ہی فرق ہو جاتی ہے. وہ وجہ کیا چیز بتاتی ہے؟ اس آیت کو ذہن میں رکھیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو ہی نہیں سکتے. اور یاد رکھیے دنیا میں عزت اور تعظیم اگر کسی چیز سے ملتی ہے تو وہ علم سے، وہ خواہ علم دنیا کا ہو خواہ دنیاوی ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المجادلہ میں فرماتے ہیں
وقال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، یعنی بلندی کن کے لیے ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے تو درجات ہیں، ان کے درجات بلند ہیں۔ آپ اس کو اسی سے دیکھیے کہ ضرور علم کے ساتھ ساتھ انسان کے درجوں میں فرق پڑتا ہے، انسان کے درجے گھٹتے بڑھتے ہیں علم کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو بلند کرتا ہے اللہ اور درجے ملتے ہیں علم کے ساتھ۔ اسی طرح ہم اس کو دیکھیں، صحابہ کرام میں سے جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آج ان کا احترام، اور پھر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ وقت گزارا، جنہوں نے زیادہ سے زیادہ احادیث روایت کی، وہ اتنا ہی ان کی شہرت ہے، اتنا ہی ان سب کو جانتے ہیں لوگ، ان کا اتنا احترام ہے، ان کا اتنی عزت ہے، ان کا اتنا ہی مقام ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ تو آیت بہت ہی ہٹ کرنے والی ہے دل کو، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا کرائیٹیریا، آج آپ دیکھیے ہم نے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی کیوں گنوا دیا؟ کیوں ہمارے دل آج اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں ہمارے دل آج خوف نہیں کھاتے؟ اور اسی وجہ سے ہم دلیری سے گناہ کرتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے۔ ہمیں بچپن سے پیدائش میں بتا دیا گیا ہماری پیدائش کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ میاں دیتے ہیں، ہر چیز اللہ میاں سے ملے گی، اسی طرح کے جملے سکھائے جاتے ہیں نا، اور وہ ہم رٹے ہوئے طوطوں کی طرح ہم وہی جملے رٹتے جاتے ہیں اور وہی جملے بولتے رہتے ہیں۔ وہ جملے دلوں کو کیوں نہیں لگتے؟ وہ دلوں پہ کیوں نہیں ہٹ کرتے؟ کیونکہ میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں دلوں پہ لگنے والی بات اثر کرتی ہے۔ تو اللہ سے علم والے کیسے ڈر سکتے ہیں کہ جب علم آتا ہے نا تو انسان کو پتہ چلتا ہے اس کا رب ہے کون، اس کے رب کی طاقتیں کیا ہیں، اس کے رب کی قوتیں کیا ہیں، اس کے رب کا حلم کیا ہے، اس کے رب کا عفو و درگزر کیا ہے، اس کے رب کا قہار ہونا کیا ہے، جبار ہونا کیا ہے۔ پھر جب یہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں نا، پھر وہ راستہ اللہ کی طرف بناتا ہے، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے تو میں کسی قابل نہیں رہوں گا۔ پھر وہ اپنے عمل کو بدل لیتا ہے، پھر وہ اپنے سٹائلز بدل لیتا ہے، پھر اس کے اندر تقوی آتا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور طرح کا انسان ہوگا، پھر وہ معاشی معاملات میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بھی اللہ کا ڈر سامنے رکھے گا کہ نہیں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ باہر جائے گا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے واچ کر رہا ہے۔ بہتان تراشی نہیں کرے گا، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کیوں عام ہے؟ کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں، علم نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا ڈر نہیں، تقوی اسی لیے نہیں ہے کیونکہ علم نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اور علم کی اہمیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ علم کا آنا روشنی اور علم کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ انسان کو کنفیوژنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اب ہم اس کے ساتھ ہی احادیث کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 1 ہے وعن معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من یرید اللہ، جس سے یریدی ارادہ کرتا ہے اللہ اللہ، بھی ساتھ اس کے، خیرن بھلائی کا، یفقہ فی الدین اس کو فقہ عطا کرتا ہے دین کی۔ فقہ سے مراد کیا ہے؟ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ قرآن کا، سنت کا فہم، حلال اور حرام کی تمیز، اچھے اور برے کی پہچان۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو۔ فقہ کو آپ وہ عام فقہ نہ سمجھیے، وہ جو ریلیجس ٹرم میں فقہ ہوتی ہے، نہیں۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ کا انعام، اس کی رحمت ہے، اور جس پر یہ رحمت ہو جائے پھر اس کو کیا چاہیے کہ وہ دین کے علم میں اضافے کا شوق رکھے، کیونکہ جب دین کے علم میں اضافے کا شوق اس کو لگ جاتا ہے نا تو اس کی کنفیوژنز کلیئر ہو جاتی ہیں، ذہنوں کی الجھنیں کلیئر ہو جاتی ہیں، گھروں کی معاملات میں، پریشانیوں میں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، وہ پینک نہیں کرے گا۔ اس کا رویہ کیا ہوگا؟ اس کی کنفیوژن دور ہوں گی، اس کو پتہ ہے نا میرا رب ہے،
دین جب اس کے ساتھ ہوگا تو اس کی الجھنیں دور ہو جائیں گی. پھر جب اس کی الجھنیں دور ہوں گی تو اس کا ذہن بہتر طریقے سے کام کرے گا, بہتر طریقے سے رسپونڈ کرے گا. وہ ہر معاملے میں دیکھے گا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ درست ہے یا غلط ہے, کیونکہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے. تو وہ لائف سٹائل ہی بدل جائے گا نا. یفقہ فی الدین متفق علیہ. متفق علیہ کا جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے. تو یہاں پر حدیث میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اگر ہمیں دین کی سمجھ ہے, ہمیں دین کی سمجھ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں, ذرا اس کو بھی سوچئے کہ جب ایک انسان کے پاس لیٹ سپوز کوئی مالدار انسان ہے, اس کے پاس دین بھی ہے, تو وہ اپنے مال کو کیسے سپینڈ کرے گا؟ وہ صدقہ جاریہ کے کام کرے گا, وہ ایسے کام کرے گا, وہ ایسی جگہوں پر اپنے مال کو سپینڈ کرے گا جس جگہ پر سپینڈ کرنے سے اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں زیادہ فائدہ ہوگا. تو فائدہ ہو گیا نا دین کی سمجھ کا. اسی طرح اگر ایک شخص اس کو دین کی بالکل نالج نہیں ہے اور وہ مال اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی, لیکن اس کے برعکس جو انسان دین والا ہوگا وہ جب مال کمائے گا تو وہ یہ سوچ کے کمائے گا کہ حلال رزق ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے, وہ حرام بھی کما کے خوش رہے گا. اس کے بعد جب سپینڈ کرنے کی باری آئے گی تو دین والا سپینڈ کرے گا تو وہ ان جگہوں پہ سپینڈ کرے گا جو اس کو آخرت میں فائدہ دیں, اللہ کی راہ میں. ابھی آگے حدیث آ رہی ہے. اسی طرح اور جب ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس صرف دنیا ہے اور دین کی کوئی, دنیا کا بہت علم ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے, تو وہ مال کہاں سپینڈ کرے گا؟ شو آف میں, تکبر دکھانے میں, اپنی ذات کو منوانے میں, لوگوں کو یہ بتانے میں کہ میں کتنا سخی ہوں. ہر طرح کا وبال سمیٹ سکتا ہے ایسا شخص, تو رزق پر ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے یفقہ فی الدین کی ایک اور مثال کہ دین کی سمجھ جس شخص کو ہو, پھر اللہ نے اس کو اولاد دی ہو. پھر ایک تو شخص ایسا ہے جو اولاد کو صرف دنیا بنانے میں لگا رہا ہے کہ دنیا کی ڈگریز وہ حاصل کریں, نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اللہ سے ان کا تعلق ہے نہیں ہے, بچے حلال کما رہے ہیں حرام کما رہے ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں, بس وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ دنیا میں فلرش کر رہا ہے, کیونکہ دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص ایسا ہے جس کو دین کی سمجھ ہے, پھر وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ وہ اپنی اولاد کو اٹھتے بیٹھتے سمجھ دے گا کہ بیٹے اللہ کو راضی رکھنا ہے, اللہ کی رضا ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. وہ اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑے گا. تو فرق ہو گیا نا. تو آپ اس حدیث کو ایسے سمجھیے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے, وہ دین میں اس کا دل لگنے لگتا ہے, اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے, وہ انجوائے کرتا ہے دین کے علم کو. پھر اس کے بعد اگلی حدیث وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کیا فرمایا؟ لا نہیں, حسد رشک. یہاں جو لفظ حسد ہے نا یہ اردو کا حسد نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اردو میں اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ رشک ہے. دیکھیے حسد جو ہے وہ دو طرح کا ہے, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. یہاں پازیٹیو حسد کی بات ہے, پازیٹیو حسد نہیں ہوگا, اس کے لیے ہم رشک کا لفظ یوز کریں گے. اب حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو لفظ حسد ہے نا اس کا مطلب ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جل جائے اور انسان چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کے مجھے مل جائے, یا انسان چاہے کہ اس کے پاس سے چلی جائے, یہ حسد ہے. اور اسی طرح جو رشک ہے اس میں کیا ہے کہ انسان دوسری کی نعمت کو دیکھ کے جلے نہیں بلکہ کیا کرے؟ دعا کرے, اس کی نعمت کے قائم رہنے کی دعا دے اس کو. اور دوسری چیز کیا کہ اگر اس کو اس کی نعمت پسند آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ آپ نے اس کو دیا آپ مجھے بھی دے دیں, آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ رشک ہے. تو یہاں کہا گیا لا حسد, نہیں حسد یا نہیں رشک, الا فی اثنتین, مگر دو لوگوں میں, یعنی دو لوگ تو رشک کے قابل ہیں, صرف دو آدمی رشک کے قابل ہیں. حدیث میں آتا ہے رجلن, ایک وہ شخص, آتا ہو دیا اس کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, مالن مال, فسلطہ, یہ لفظ فسلطہ جو ہے نا مسلط سے ہے, مراد کیا ہے؟ توفیق دی, راہ دکھائی, علی ہلاکتہ, اس کے ہلاک کرنے میں. کس کے ہلاک کرنے میں؟ ختم, ہلاک کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا.
خرچ کرنا، تو اعلیٰ ہلاکتی ہی یعنی اس کو راہ دکھایا خرچ کرنے کا، فی الحق حق کے راستے میں، یعنی اس کو مال دیا، پھر اسے اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ پھر دوسرا شخص کون؟ وَرَجُلٍ، اور وہ شخص آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے اس کو حکمت عطا کی، اور حکمت کیا ہے؟ دین کا علم، دین کی سمجھ بوجھ، لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لینے کی اہلیت۔ فہوا، تو وہ یقضی بہا، وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ یقضی یعنی فیصلہ کرنا۔ اب فیصلہ کرنے میں کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے فیصلے بھی کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے جو اس نے ڈیسیجنز لینے ہیں وہ بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کے معاملات کو بھی طے کرتا ہے، اپنے گھریلو معاملات کو بھی طے کرتا ہے، اپنے بزنس کے معاملات کو بھی اسی روشنی میں طے کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کو آگے بھی پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ کیا حدیث ہو گئی؟ اس کو ایک دفعہ ہم رواں ترجمے سے دیکھتے ہیں۔ صرف 2 آدمی رشک کے قابل ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، پھر اسے اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا، پھر وہ اسی دانائی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ علم سکھاتا ہے۔ متفق علیہ ہے روایت ہے یہ بھی۔ اب دیکھیے 2 چیزیں یہاں مینشن کی گئی، مال اور علم۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے سکسیسفل ہونے کی گارنٹی ان 2 چیزوں کے ساتھ ہے۔ یہی وبال ہیں، اور یہی اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کی جائیں تو خسارہ ہے۔ مال اور علم یہاں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے مال بھی آپ کو کمانا پڑتا ہے اور علم بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، مال کے لیے البتہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مال جو ہے وہ کمائے بغیر بھی شارٹ کٹ سے انسان کما لیتا ہے، آ جاتا ہے، کبھی وراثت سے آ گیا، کبھی کوئی جیک پاٹ لگ گیا کسی کا، کوئی لاٹری نکل آئی، مگر علم کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، وہ محنت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مال کی محبت بری نہیں ہے، مال کی محبت کو منع نہیں کیا گیا۔ اور آپ دیکھیے اسی طرح علم جو ہے، جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو، وہ بھی علم حاصل کرنے سے اس کا دل نہیں بھرتا، وہ سیر نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں نعمتیں ہیں، مگر وہ نعمتیں کب ہیں؟ جب ان دونوں کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو انسان خسارے میں ہے۔ یاد رکھیے، مالدار ہونا برا نہیں، مال کمانے کے لیے کوشش کرنا عبادت ہے، مال ہونا گناہ نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ مال کو حرام طریقے سے کمانا اور غلط جگہ لگانا۔ یہاں تو قابل رشک ہے وہ مالدار جس کا مال اللہ کی رضا کے لیے لگ رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ہمارے پاس بھی آج مال ہے نا، تو ہم مال کہاں کہاں لگاتے ہیں؟ ہمارے لیے قابل رشک چیزیں کیا ہیں؟ ہم کن کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کا زیور دیکھ کر، کسی کے کپڑے دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کا لائف سٹائل دیکھ کر، کسی کی وارڈروب دیکھ کر۔ ہم آج بڑے بڑے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں اگر فیس بک پہ یا گوگل پہ آپ کے سامنے کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہ سیلیبریٹیز ہیں، پھر ان کا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اتنے ورتھ، ان کی اتنی ورتھ ہے، اتنے کروڑوں کی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اتنے کروڑوں کے ان کے پاس محلات ہیں، لیکن دین ہے ہی نہیں، توحید ہے ہی نہیں، اللہ کی سمجھ ہے ہی نہیں، اللہ کی معرفت ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسی زندگی ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد دوسرا شخص جس کے پاس علم ہے، اس کو بھی پچھلی حدیث سے ملا لیں، جس کے پاس علم ہوگا اور دین کا علم ہوگا، پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کیسے فیصلے کرے گا، وہ اپنے بچوں کے لیے کیا ڈیسیجنز لے گا، وہ کس چیز، وہ دور تک دیکھے گا کہ کل کو مجھے پتہ ہے میں نے چلے جانا ہے، یہ مال بھی اس دنیا میں رہ جائے گا، یہ میری اولاد بھی اس دنیا میں رہ جائے گی، یہ لوگ سب مجھے دفنا کے واپس آ کے اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو جائیں گے، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، مجھے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ میری اولاد مجھے کس طرح فائدہ دے گی، مجھے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ مجھے کیسے فائدہ دے گا۔ تو پھر ایسا شخص، ایسا ویژنری شخص جو ہے نا، وہ اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، دنیا بھی استعمال کرتا ہے، دنیا کو نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں دین کا حصہ رکھتا ہے، اپنے مال کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو اللہ کی معرفت دیتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اولاد وہ کام کرتی رہے جو اس کو فائدہ دے گی۔
تو یہ علم ہے. جیسے آپ دیکھیے یہ علم ہی ہے جو یہ چیزیں سکھاتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح جانے بغیر یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی, یہ رویے ہو ہی نہیں سکتے. پھر اس کے بعد اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی رضی اللہ عنہ. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, فواللہ قسم اللہ کی, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ البتہ اگر ہدایت دے اللہ, بکا رجلاً تیرے ساتھ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو, رجلاً واحداً کسی ایک کو, خیر لک من حمر النعم تو تمہارے متفق علیہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. حدیث کیا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دینا تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہمیں علم کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی ہوتی, بس دوسرے کو راستہ دکھانا ہوتا ہے, لیکن ہم اس سے بھی کئی مرتبہ کنجوسی کر جاتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں, اچھا لوگ کیا کہیں گے, یہ میں نے کیا شیئر کیا ہے. دیکھیے ایک کلک ہے, ایک شیئر ہے. اگر کوئی آپ کے ایک کلک سے, آپ کے بلانے سے, آپ کے ایک شیئر سے جوائن ان کرتا ہے کسی بھی سیشن کو, وہ خواہ یہ سیشن ہو یا کوئی بھی سیشن ہو جس سے وہ دین سیکھ رہا ہے, جو اس کے لیے فائدہ مند ہے, اور اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس کے عمل میں تبدیلی آ جاتی. مثال کے طور پر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا, آپ نے اس کو کوئی ایک شیئر یا ایک پوسٹ بھیج دی جو بالکل سنت کے مطابق تھی, یا کوئی آپ نے ایک ایسا لیکچر اس کو بھیج دیا. اب اس لیکچر کو سننے کے بعد اس نے نماز شروع کر دی, تو آپ کو اس کی نماز میں سے اجر ملے گا, اللہ کے پاس اجر دینے کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ یہی بات بتائی گئی کہ ایک آدمی بھی اگر تیری طرف سے ہدایت پاتا ہے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایک جگہ 100 سرخ اونٹوں کی بات بھی آتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ میں ابھی اس کو جب پڑھ رہی تھی اس حدیث کو, تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا ریڈ کیملز کے بارے میں, سرخ اونٹوں کے بارے میں. تو اس میں آج آ رہا تھا کہ آج کے دور میں جو سب سے مہنگا کیمل ایک سعودیہ میں طائف میں فروخت ہوا, اس کی جو قیمت لگی ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ 3 ملین سعودی ریال ہے. 3 ملین سعودی ریال پتہ ہے آپ کو پاکستانی کتنے بنتے ہیں؟ 128,055,8537 روپیز پاکستانی. اس قدر مالیت کا ایک اونٹ آج کے دور میں, کتنا اس قدر مالیت کا, صرف کس پہ, کسی ایک شخص کو اگر ہماری وجہ سے ہدایت ملے. اب وہ ہدایت یا ہمارے عمل کو دیکھ کر آئے, وہ ہدایت یا آپ کے ایک کلک کے یا آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے آئے, اور اس سے اس کی زندگی بدل گئی, اس سے اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں, اور پھر کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے, کتنا بہتر ہے, سرخ اونٹوں سے بھی بہتر. اس کے بعد اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, ہم کبھی سستی کے مارے, کبھی شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے اپنا کتنا بڑا بڑا نقصان کر دیتے ہیں. اور وجہ کیا ہے, لا علمی, علم کا نہ ہونا. ابھی آپ نے حدیث پڑھی تو اب آپ اپنے طور پہ کوشش کریں, آئیڈیا سوچیں, اللہ سے دعا مانگیں, اللہ آپ مجھے وہ طریقے سکھائیں. آپ تک کوئی ایسی چیز پہنچتی ہے, آپ اس کو صرف ایک شیئر کریں. ایک کلک ہے نا, ہمارا ایک کلک ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو کتنا فائدہ ہے اس کا. چلیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا سیشن کلوز کریں گے. وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بلغوا عنی ولو آیہ, بلغو پہنچاؤ, ابلاغ تبلیغ کرو, پہنچاؤ, عنی مجھ سے, ولو آیا خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, یعنی میری طرف سے لوگوں کو اللہ کے احکام پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم کیسے پہنچائیں, ہمیں تو نہیں آتا. کوئی بات نہیں آتا. آپ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جنہیں الفاتحہ کا ترجمہ نہ آتا ہو, یا قل ہو اللہ کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو, قل ہو اللہ کا مفہوم نہ آتا ہو. بس جو بھی آتا ہے اس کو پہنچائے. اللہ کے رسول کا حکم ہے, اللہ کے رسول نے کہا مجھ سے ایک آیت بھی اگر لیتے ہو تو اس کو بھی پہنچا دو. پھر فرمایا, حدیث کا اگلا حصہ ہے, وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج,
اور بیان کرو، روایت کرو بنی اسرائیل سے، اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اسرائیلی روایات جو ہیں ان کو آپ بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا ہوگا. اور وہ کس طرح؟ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر تو کوئی اسرائیلی روایت ایسی ہے جو کہ قرآن کے عین مطابق ہے، جیسے سورہ یوسف کے جو واقعات آتے ہیں یا آپ کو جو قرآن میں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بعین وہی آپ کو اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، وہ تو کنفرم ہے کیونکہ قرآن اور دوسری کتابیں اس کو کنفرم کر رہی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے وہ کہ جو ٹوٹل ڈینائل ہے قرآن کا. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جادو نہیں کیا تھا، لیکن یہ لوگ خود آتے تھے اور جادو سیکھتے تھے. البقرہ میں آتا ہے، سورہ البقرہ میں. لیکن ہمیں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان، سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نعوذ باللہ وہ جادو کیا کرتے تھے. تو ہم اس کو بالکل نہیں لیں گے، ان کو ہم ٹوٹلی ڈینائل کریں گے. پھر تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں قرآن بھی خاموش ہے، سنت بھی خاموش ہے، اور وہ قرآن کے اگینسٹ بھی نہیں جا رہی. تو ایسی اسرائیلی روایات کو بھی روایت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پہ دوسرا حکم کیا ہے؟ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. اور تیسرا حکم تو بہت ہی ڈرانے والا ہے، ومن کذب علیہ، اور جو جھوٹ بولے مجھ پر، متعمدن یعنی عمدن جان بوجھ کر، فلیتبوأ، پھر اس کو چاہیے کہ بنا لے، مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، من النار، آگ میں. رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اس قدر ڈرانے والی حدیث کے باوجود آج ہمارے پاس کوئی پوسٹ آتی ہے اور لکھا ہوتا ہے حدیث ہے، اور ہم بغیر جانچ پڑتال کے، بغیر سوچے سمجھے اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کریں. دیکھیے اس چیز میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جہاں ایک کلک، ایک شیئر، میں نے آپ کو کہا کہ وہ سرخ اونٹوں جتنی فائدہ مند ہو سکتا ہے، اتنا ہی ایک غلط کلک، ایک غلط شیئر ہمارے لیے خسارے کا باعث بھی بن سکتا ہے. تو اس چیز میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی کہ ہمارے پاس جو بھی آپ کے پاس واٹس ایپ پوسٹ آتی ہے، جو بھی آپ کے پاس فیس بک پہ پوسٹ آتی ہے، انسٹاگرام پہ شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، اس کے بارے میں کنفرم ہوں، اس کے بارے میں شرح صدر کریں، پھر اس کو شیئر کریں. آپ دیکھیے جتنی ہم نے آج احادیث پڑھی، ان سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ لا علمی جو ہے اور جہالت جو ہے اور کسی چیز کو نہ جاننا وہ کس قدر نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور پھر علم کا ہونا اور علم کے مطابق عمل کرنا کتنا فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا جمعہ آپ سے اسی سیشن کو آگے ریزیوم کریں گے، اور مزید آگے علم کے بارے میں احادیث کو ہم ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.